تمام انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے تو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر انہوں نے معجزات دیے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایک ایک بال مبارک کو اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا، اور حضور نے بڑے معجزات دکھائے۔ لیکن جب قریش مکہ نے حضور کے اپنوں نے نبی پاک علیہ السلام سے آپ کی نبوت کی دلیل پوچھی، اللہ کریم نے فرمایا محبوب یہ جو تجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، آپ ان سے فرمائیے کہ میں باہر سے نہیں آیا، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تمہارے بیچ میں نے اس سے پہلے عمر گزاری ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، تم غور نہیں کرتے؟ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، میری طرح کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، میری طرح کا کوئی وعدے کا پابند ہے تو دکھاؤ۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں اپنی عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق، نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی زندگی کو، بات پہ غور کیجئے گا، خود اپنی زندگی کو اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ ایک شخص آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، توجہ ہے میرے بھائیوں کی میری بات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دار یمنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، وہ بندہ پیچھے سے آیا، اس نے آ کے حضور کی چادر کو پکڑ کے کھینچا، چادر کھینچی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چادر کھینچی تو میں نے حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کا نشان دیکھا، یعنی اتنی سخت چادر کہ پھر گئی گلے مبارک میں۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام کی چادر کھینچ گیا تو کہتا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، کچھ خیرات لینے آیا، یہ دروازہ ذرا کوئی زور سے کھٹکھٹائے تو اس کی خیر نہیں، وہ تو خیرات لینے آیا کہ لوٹنے آیا ہے؟ اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا کہ میں کچھ لینے آیا ہوں۔ حدیث بخاری میں بھی نبی پاک کے یہ جملے موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا نا تو میرے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس نے چادر کھینچی ہے، گلے پہ نشان پڑ گیا اور کہتا ہے میں مانگنے آیا۔ میرا خیال ہے میں ہوتا تو ایک تھپڑ مارتا پہلے، بھئی تو مانگنے آیا ہے کہ تو جان لینے آیا ہے؟ تو کچھ لینے آیا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے گردن پہ نشان ڈال دیا، لیکن محبوب کریم مسکرائے۔ کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا، اور پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت ہو لاکھوں سلام۔ تو بڑا کچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عطا کیا۔ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے حضور سے جس کو دے رہے؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ نے معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا، میں نے سنا تھا جھولیاں بھر جاتی ہیں، تو یہ کیا دے رہے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کھڑے ہونا کسی اشارے پہ گاڑی کی بریک لگائیں تو مانگنے والے نے شیشے پہ دستک دی تو شیشہ نیچے کر کے 10 روپے تھمائے، تو اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ 100 کا نوٹ دو، تو 10 بھی کھول ہی دے، آگے دل ہے پورا دینا جی، تو 100 لاکھ میں ہی ہوٹل لے گا۔ تو بھائی کو چھین میں آیا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی آپ، میں نے بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ یا کچھ نے یہ لفظ کہے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال، اور میں تیری گردن اتار دوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور گھر لے گئے، ازواج مطہرات کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی اسے عطا کر دیا، سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو کچھ تھا سارا دے دیا، اس کی جھولی بھر گئی۔ جب بھر گئی نا، اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محبوبہ میں نے جو تعریف سنی تھی نا آپ کو، میں نے اس سے بڑھ کے پایا۔ حضور اتنا سخی بندہ دیکھتی ہے، اتنا کمال میں نے دیکھا ہی نہیں، حضور اتنی شان میں نے دیکھی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ محبوب نے سلایا گھر میں، فجر کا وقت اٹھایا تو فرمایا جو بات رات مجھ سے کی تھی وہ میرے غلاموں سے بھی کر دو گے، وہ کہہ دو گے بات جو تم نے بات میں کی تھی؟ عرض کی حضور کر دوں گا۔ تو محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا نا میں کچھ نہیں دیتا، یہ لفظ ہے طبرانی کے، جب تم نے کہا نا میں نہیں دیتا کچھ بھی، تو ان کے دل پریشان ہوئے تھے۔ جب تم کہو گے نا کہ نبی نے میری اوقات سے بڑھ کے دیا تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کے کلیجے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ یار یہ کون سا دین تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ نبی دے کچھ نہیں سکتا، یہ کون سا دین ہے جس میں رسول کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، یہ کون سا مذہب ہے
یہ کون سا دین ہے جس میں ڈی پی او آر پی او تو با اختیار ہو اور محمد اور علی اتنے بھی با اختیار نہ ہو؟ یہ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اور مجھے بتاؤ کون سا رنگ قوم کو دے رہے ہیں؟ ایک بات پہ غور کریں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب جب وہ صحابی یہ بات کہہ رہے تھے نا تو وہ صحابہ خوش ہو رہے. اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی, وہ سمجھ لینا میرے بھائی. حضور فرمانے لگے میرے غلاموں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی. لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے, اسے نیزے مار رہے تھے, قابو کرنا چاہتے, اس کی ناک میں نکیل ڈالنا چاہتے, لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آ رہی. فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی, مالک موجود نہیں تھا, وہ بے قابو ہو گئی, پاگل ہو گئی, لوگ پکڑتے ہیں قابو نہیں آتی. کریم رسول فرمانے لگے پھر اس کا مالک آ گیا, پھر وہ مالک آ گیا, پھر اس نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں نہیں پتا اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے, مجھے سلیقہ آتا ہے سنبھالنے کا, کیونکہ اونٹنی میری ہے. میرے حبیب کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا, اپنی اونٹنی کو دکھایا, وہ اونٹنی دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی. مالک نے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ بھی پھیرا, چارہ بھی کھلایا, اور پھر اس کے ناک میں نکیل ڈال دی, اور پھر اسے باندھ دیا. لوگوں سے کہنے لگا تم جاؤ, اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. میرے کریم رسول فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. رسول پاک کی سیرت میں ایک انوکھا واقعہ بھی لکھا ہے. حضور کے غلام تھے, ظاہر نام تھا. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اس کا شہری ہوں, یہ میرا پینڈو ہے, یہ میرا دیہاتی ہے. اب تو پینڈوؤں کو بڑی شرم آتی ہے نا پینڈو کہہ دے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں مینو آ کو یار کھول کے سارے پینڈو, میں بھی پینڈو جی, میرے ابا جی بھی, میرے دادا جی بھی. اصلاً آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں رہنے والے عربیوں کا رواج تھا کہ جب وہ شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو اسے تازہ ہوا کے لیے 4-5 سال گاؤں میں بھیجتے. اسی لیے تو میرے نبی حضرت علیمہ کے پاس گئے تھے. تو یہاں پینڈو گردن جھکا لیتا ہے. یہ جتنے شہر آباد ہے پینڈوؤں کی وجہ سے آباد ہے. پینڈو بڑی تر و تازہ قوم کو کہتے ہیں, پر پتہ نہیں کیا بات ہے, مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے, ہر وقت پیروں کو دیکھتا رہتا ہے, کہتا ہے کبھی یہ صحیح ہوتے نا. او خدا کے بندے باقی سارا جسم دیکھنا, تیری صرف سڑک کچی ہے تو تو سب سے نیچا ہو گیا ہے. تیری سڑک کچی ہے پر تیری ہوا بڑی تر و تازہ ہے. تو اس طرح بھی تو غور کرنا, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور درویشوں نے کہا دیس اپنے دیا بلہ ڈالو, تم بے لالا کھائیے, آمی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. او بھائی یہاں رہ. وہ صحابی آیا کرتے تو حضور فرماتے یہ نا میرا پینڈو ہے, میں اس کا شہر. وہ آتے تو عجیب و غریب ہی باتیں کرتے. کئی پوچھ کے کھانا کیا ہے, سویرے کیا کھایا تھا. اب میرے مریدوں میں سے شاگردوں میں سے کوئی آ کے کہے استاد جی سویرے کا کھایا تھا, میں کہوں گا تمہارا ٹھیک ہے, جو بھی کھایا تھا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا. لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے. میرے نبی کریم مسکرا کے جواب دے. یہ اخلاق ہے. یہ کہ اب تو خیر پیروں کا تو رواج ہی بڑا لوکھا ہے. یہاں تو مرید جب داخل ہو خانقاہ پہ تو 5,000 کا نوٹ پہلے نکال گا, پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھل جائے ساری, پھر تو ماحول صحیح ہو جائے. لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو لنگر دینا پڑے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا, جو میں راتی سویرے 10 بجے ہونا تھا, تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلے میں رہتا ہوں کیا. اس یابی آیا کرتے تو نبی پاک کو وسایا کر, اور ایسے ایسے عجیب سوال کرتے. حضور بڑی تسلی سے جواب دیتے. حضرت عمر فاروق فرماتے جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نا, وہ کبھی آ جائے نا تو محبوب کو ہنسائے, آ جائے کبھی. وہ کبھی کبھی آتے کرتے پتہ کیا, اللہ کے محبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے, نذرانہ لے لیتے تھے, اسی لیے مانگنا منع ہے. اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے, یہ خود دے. یہ بخاری ہے. اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی. تو حضور کو تحفہ دیتا, نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے. وہ اکثر نا تازے پھل لاتے, سبزیاں لاتے خرید کے. حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دے رہے, میں ادھار لایا ہوں. تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ, کسوڑے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا. تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں, کہ حضور اس کے پیسے دے دے. میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے. تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی, حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی, ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی. فرماتے میرا غلام لے جا تو پیسے لے کے آ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وہ کالا کلوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا, اچانک میرے نبی کریم آ گئے اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی, پیچھے سے. کبھی اتنے لاڈ کرتا کو پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ, کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ جھوم لے تو پیر کہتے ہو جراثیم نہ لگ جائے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بلا میں کون ہوں, ذرا بوجھ نا. یہ اخلاق ہے. اب پینڈو ہے, اسے بولنا بھی نہیں آتا, اسے سلیقے بھی نہیں آتے, بوجھ بلا. تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا, کہنے لگا محبوبہ مجھے نا آپ کہیں کہ بوجھو تو کون ہو. حضور آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو مجھے پتا چلتا ہے میرے رسول گزر گئے. یا رسول اللہ مجھے پتا چل جاتا ہے, مجھے پتا ہے آپ کون ہے. میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا, فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے, کوئی خریدے گا؟
یہ میں نے بیچنا ہے, کوئی خریدے گا اسے, یہ میں نے بیچنا ہے. مسکرا رہے تھے سارے, سیاپا ہنس رہے تھے. جب کہا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا اپشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا آتا, یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے, دستخط نہیں کر سکتا, حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا, رنگ بھی کالا ہے, برادری بھی کوئی نہیں, مجھے کون خریدے گا. تن تندور تے ہڈاں دا بال, اسی ہاواں لال تپایا, کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلیتھل لایا, دن دا سالن من دی ہانڈی, لون صبر دا پایا, غلام فریدا بس میں ساری تیری. تینوں وجہ یقین نہیں آیا, یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں, مجھے کون خریدے گا حضور, کوئی بھی نہیں. میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا, بس چپ کر, جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی پیدا ہوا کرتی, رب کی نظر میں تو بڑا. او بھائی پگلی بی بی, پاگل عورت, دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا. تو پاگلوں کے پاس بیٹھا, میں بڑا مصروف آدمی ہوں, مجھے تو سیانا بندہ ملنے آیا تو میں کہتا ہوں مختصر بات کرنا. ایک پگلی بی بی آئی, پاگل, حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی کر, یا رسول اللہ مجھے کام ہے. پاگل عورت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضور چھوڑیں گے, دیوانی ہے, ایسی باتیں کرتی رہتی. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے, فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہے ہیں؟ کرنے تو باتیں, کیا بات ہے بتا. کہنے لگے حضور یہاں نہیں کرنی, میرے ساتھ آئے. نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب انس فرماتے کہ صحرا میں لے گئی, نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے, سامنے بیٹھ گئے. کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں مجھے روڑے پار پہ. فرمایا میں کہہ دوں گا, آپ نہیں کرے گا. حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. فرمایا میں سمجھاؤں گا. یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے. حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا, میں منع کر دوں گا. حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور ریت پہ حضور بیٹھے. یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی, صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی, یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے, یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. نبی کریم نے دیر تک وقت دیا, دیر تک, کبھی ہنستی کبھی رو دیتی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا, جب وہ ہنستی تو حضور بھی ہنستے. کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا. لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب نے کھول کے باتیں سنی, کھول کے اپنی مرضی سے کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں, اب آپ جائیں. حضور میں تھک گئی ہوں, آپ جائیں. نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا, جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جا. یار یہ حسن ہے, یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح. میں نہ بھی انتظار کر رہا ہوں, میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم ایل اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا. میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا. میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹ آئے گا تو مدد کرے گا. جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچوں کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا, ہمیں کیا لگ تو کون پھر اس کا ہاتھ. ظلم پھر ختم کیسے ہو؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو. وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا, سارا مکہ. ایک وقت عروج کا ہوتا ہے, ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے, ابتدا اسلام پر غربت کا زمانہ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا, وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک دو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا, بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا, مکے میں لا کے بیچتا, مدینے میں لے جا کے بیچتا, طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا, منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا, مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جال مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا, اس کے قریب نہ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جال کو پسند آ گئے, سودا ہو گیا, اونٹ خرید لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے, کل آ کے پیسے لے جانا. کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس, کل آنا. میں اگلے دن پھر گیا, پیسے, کہنے لگا نہیں کل آ. ہوٹل ہوتے نہیں تھے, مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا, میں فٹ پاتھ پہ سوتا. جو چند کھجورے اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا. انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی, گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے. میں بڑا مجبور ہوا, تھک گیا. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے, کہنے لگا کل آنا. میں نے کہا دبا کے بات کی, میں نے کہا یار میری کو پپو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں, غریب آدمی ہوں, میرے پیسے دے میں جاؤں. جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لے لیں, بھاگ جا. یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے, اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہو. جب کسی کی اثر راہ سے ڈوب جائے کہتے میں کانپنے لگا,
میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا، وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، بیبہ، شیبہ، ابو المختری، اخنس بن شریح، سب بیٹھے۔ میں نے جا کے کہا یارو میں بنو عراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں، تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا۔ کہتے عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ طاقت ہے کسی کی نام لے؟ تو کہتے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے، تو بڑا گنڈا ہے، تو بہت بڑے بدماش کے پاس ہونا چاہیے، وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے، ابھی نہیں ملتے۔ فرماتے اب میں کانپا، اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگے، اب میرے آنسو چھلکنے لگے۔ تو ایک شخص نے مذاق کیا، یہ تو دیکھیے گا میری طرف مذاق کیا، کہتے سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرماتے، نبی کریم بیٹھے ہوتے تھے، نبی کریم۔ تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کہتے اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بیچتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا۔ نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے، تو کہتے میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہو گئے تو میں بات کروں گا۔ فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا، 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو۔ 2 جملے، پہلا فکرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فکرہ فرمایا پریشان لگتے ہو۔ فرماتے بعد چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم۔ اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا، ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے۔ وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دے کے چھپ چھپا کے روئے۔ فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو۔ کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تب کی دی۔ فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے؟ جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے۔ کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا، میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج راج کے کھایا۔ کہتے جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی۔ اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے۔ حالات نہیں ہے اس وقت کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل پیسے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے؟ دیکھ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے۔ وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر، ایک تو سیٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جان دے، ایک سیٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی۔ اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا، اقبال کہنے لگے وہ ہلکا یارا تو بڑے شک کی طرح نرم، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ، رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر پہ سخت اور آپس میں رحم، یہ اصول ہے مومن کا۔ نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے، دے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ، اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی۔ ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی، امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا جو صاحب پوچھتے ہیں چون صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا، تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس، چودھری صاحب کے پاس، تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑھ رہے ہیں۔ وہ غریب باہر بیٹھا، پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو؟ وہاں کیسے جانا ہے؟ بارشاہ مال کری نہ وارسا دا، رب بے وارسا کر کے باہر گئی، بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجا والے در در رولے، تاجا والے در در رولے کہ منگتے تخت بکھاوے، وہ سجنا کسی نو کارا مل دائی، کوئی کعبے خالی آوے، ڈھار اس کی بے نیازی سی۔ اور بڑے بڑے حاجی نمازی، ناراض نہ ہونا میری بات، بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کرتے درمیان میں، بابا صاحب نے بڑا شکوا کیا، کہنے لگے حاجی بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو،
ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੋ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੇਜ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੱਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਫਸ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਨਫਲਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤੇ सही बुल्ले शाह एक ही की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देना क्यों नहीं, हम हक के साथ। हुजूर साथ चले तो उस शख्स कहते जब गली में हुजूर जा रहे थे ना तो मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि वो तो बड़ा बदमाश और हुजूर तो बोलते भी धीमा धीमा है, वो तो बड़ा गुंडा है। और मैं 100 बातें करता तो हुजूर एक जवाब देते, नीची नजरों की शर्मो हया पर दरूद, ऊंची भीनी की रिफात पे लाख हो सका। तो महबूबे पाक कैसे बात करेंगे, वो तो बड़ा बेरिया है। लेकिन कहते सारे रस्ते हुजूर ने कोई बात ना की, कख सवाद नहीं मिशदी अंदर, असा खंडा भी चक डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। कहते हुजूर जब उसके दरवाजे तक पहुंचे तो नबी पाक ने दस्तक दी। अबू जाल दरवाजे पे गया और जब उसने आके पूछा ना क्या बात है, क्यों आए, तो कहते फिर मैंने हुजूर की नजरों को उठते हुए देखा। फिर आला हज़रत बोले, फरमाने लगे गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके अल्लाह ही बचाए जब हुजूर गजबनाक हो। फरमाया नजरें उठी और नबी करीम फरमाने लगे तो गरीबों का खून निचोड़ कर चौधरी बनना चाहता है, इन मिस्कीनों की गर्दनें झुका के गरीब आदमी है बोल नहीं सकता, इन्हें बुरा कह के चौधरी बनना चाहता है, ये तेरी सरदारी है, ये तेरा कमाल है। इस परदेशी के पैसे दबा गया, लाओ पैसे इसके। उसने हाथ बांध दिए, कहता जी मैं होनी ले आया जी। दौड़ा गया अंदर से। मेरे रसूल पाक को अल्लाह ने रोब अता फरमाया। नबी पाक फरमाते मैं 1 महीना दूर होता हूं तो दुश्मन मेरा फिर भी डर रहा हो, ये अल्लाह ने रोब दिया महबूबे पाक। अभी लाया जी, दौड़ा गया घर से पैसे लाया। मेरे करीम रसूल ने ना वो पैसे उस शख्स को थमाए। उधर से अबू सुफियान ने एक जासूस भेजा था, जाओ देख के आओ अबू जाल क्या करता है। वो भी छुप के देख रहा था। नबी करीम अबू जाल से कहने लगे तेरी दोबारा शिकायत ना आए। कहने लगा जी आइंदा एहतियात करूंगा। हुजूर में पैसे उसे दिए। अब किसी शख्स की लूटी हुई दौलत मिल जाए और डूबे हुए खजाने निकल आए तो कितना राजी होता है। हुजूर ने दिए तो खुश हो गया, देखो मेरे महबूब का कमा। या कुछ लोग नेकी करते हैं तो फिर सवारी भी करते हैं, कब रोज मेरा शुक्रिया अदा कर क्योंकि मैंने नेकी की है। महबूब फरमाने लगे तू अगर कहे तो मैं जाऊं, खुद भीख दे खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू कहे तो जाऊं, कहे तो जाऊं। बेचारा रो पड़ा। कहने लगा महबूबा उस शानों वाली माँ का नाम पूछ सकता हूं जिसके घर में तेरे जैसा लाल आया, उस अजमतों वाले बाप का नाम जिसने तेरे जैसा लाल जना। महबूबा को शानों वाला कबीना जिसमें आप आए, आपका नाम। हुजूर ने फरमाया नाम छोड़, तुझे तकलीफ होगी, ये लोग तुझे परेशान करेंगे, तू बस ये पैसे रख। हुजूर अगली गली में गए तो जासूस कहने लगा इनके पीछे ना जाना, ये माज़अल्लाह जादूगर है, साहर है। उसने हाथ झटका, कहने लगा दफा हो जा, तू भी झूठ बोलता है और तेरे सारे सरदार भी झूठ बोलते हैं। अगर कायनात में वो सच्चा है तो वो मोहम्मद अरबी की जात सच्ची है। रसूल ने कायनात, जो बंदा कुछ नहीं ना कर सकता वो किसी को तसल्ली तो दे सकता है कि नहीं, इतना तो हो सकता है ना। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। मेरे रसूल पाक ना खुशखबरियां सुनाने आए, डर सुनाने आए। थोड़ा थोड़ा ना एक दूसरे का हाथ पकड़ना शुरू करें, छोड़ दे इंतजार करना। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये लब्बैक फाउंडेशन भी उन दोस्तों ने बनाई। देखो खैर का काम कोई भी करे ना, मेरी एक तबीयत है, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ आपके यहाँ बयान कर रहा हूँ तो फैसलाबाद में जो बंदा इस वक्त तकरीर कर रहा है ना, मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए, इसलिए कि मैं यहीं कर सकता हूँ इस वक्त, वहां जाके नहीं कर सकता। जो लाहौर में कर रहा है मुझे उसको सपोर्ट है। हम पता क्या करते हैं कि खैर बस वही है तो मेरे पास अदाए मैं कुछ भी नहीं, खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ऐसा ना करो, जितना भी जहां भी जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करे, इससे ना एक यूनिटी पैदा हो, एक खूबसूरती आएगा। थोड़ा थोड़ा प्यार करना सीखे। हम पता क्या करते हैं, जब भी ऐनक लगाते हैं तो ढूंढते हैं कि कोताही कहाँ पड़ी हुई है, वो कोई कोताही मिल जाए तो उसको डिस्कस करें। अच्छे लोग ये काम नहीं करते। अच्छे लोग कोताही नजर आए तो आंख बंद कर लेते हैं, खूबी नजर आए तो दुनिया को बताते। यहाँ उलमा बैठे, आप पूछ लीजिएगा, शरीयत का मसला है कि जब किसी को गुस्ल दो ना, अगर कोई अच्छी चीज नजर आए तो लोगों को बताओ, हुक्म है। पता है आपको, चेहरा दी खेल गया था मैंने देखा, रोशनी फैल जी बताओ। लेकिन अगर कोई बुरी शय नजर आए, कफ़े लिसान, चुप कर। हुजूर ने हुक्म दिया उज़्कुरू महासिन मौता औ कमा क़ाल सफ़। जब तुम में से कुछ चला जाए तो उसकी अच्छी अच्छी बातें बयान, बुराइयां हो भी तो उनसे सरफ लग। आज पता क्या हो रहा है, एक बंदे में 99 खूबियां हैं, उनको कोई नहीं बयान कर रहा, जो एक खामी है ना वो हर बंदे को नजर आ रही। इंसान जो होता है ना, ये किसी न किसी के पीछे चलता है। सारे लोग ही कानों के कच्चे होते हैं, बस इतना फर्क होता है, कुछ थोड़े ज्यादा कच्चे होते हैं, कुछ थोड़े कम कच्चे होते हैं। इंसान अपने मिजाज के लिहाज से तकलीद करने का, पीछे चलने का मिजाज रखता है।
اس کی طبیعت ہوتی ہے، یہ کسی کی بات مانتا ہے، کسی کی سنتا ہے، پیروی مزاج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ میں فلانے کو فالو کرتا ہوں، کچھ مانتے نہیں، لیکن سبھی کسی نہ کسی کے پیچھے حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ امام اعظم کی تقلید نہ کیا کریں، امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ تو خواجہ صاحب شیخ تو تھے ہی، طریقت اور تصوف میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دسترس عطا فرمائی تھی، وہ منطقی اور فلسفی بھی بڑے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ امام صاحب کی بات نہ مانا کریں، تو خواجہ صاحب بڑے دھیمے اور بڑے میٹھے انداز میں ہنس کے فرمانے لگے، تیری یہ بات مان لوں؟ اس نے کہا امام اعظم کی بات نہ مانے، تو فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ تو بندہ غور سے دیکھنے لگ گیا، آپ فرمانے لگے خدا کے بندے، اگر تیرے جیسے بیوقوف کی بات مانی جا سکتی ہے تو امام اعظم تو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ہم نہ ہمارا مزاج ہے کسی کے پیچھے چلتے، ہمیں ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحمت کر دی، آسانی کر دی، کہاں تمہیں رستہ آسان بتا دیتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ آپ پڑھے لوگوں کو، آپ کسی شخص کو پڑھیں گے اور اس پر جو تنقید ہو رہی ہوگی وہ تنقید برائے تنقید ہو یا تنقید برائے تعمیر ہو، آپ جب اس تنقید کو پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اس بندے میں قباحت بھی ہے، اللہ والوں کو چھوڑ کے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ حضور کو جس جہت سے بھی پڑھیں گے، جس انداز میں بھی پڑھیں گے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، دل کو اطمینان ہوگا، ذہن مطمئن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سینے کو فراخی عطا فرمائے گا۔ ہمارا چونکہ زیادہ تر مزاج جذبات میں رہنے کا ہے، طبیعت اس طرح کی ہے، ہم کچھ چیزوں کو باریک بینی سے سوچتے نہیں، گہرائی میں نہیں اترتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، حضور کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی آدمی کسی جماعت کی ایک چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے تو وہ کارڈ بنوا لیتا ہے، اور اس پہ اس نے کئی جگہوں پہ لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں، کہ میں دنیا میں، تو لوگ اپنا کارڈ دے کے نا تو فوراً پہ میرا بھی مانگتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں میں نے تو کبھی بنوایا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی بنوایا ہی نہیں، کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے، اسے بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص ہو، کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے، ہم تقریریں کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اس فضیلت کو سمجھے۔ یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں، لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں، اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے۔ رسول کریم اور رب کے لاڈلے محبوب ہے۔ لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی، آپ اس پر توجہ کریں گے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے، سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ ساری حضور کی شانیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے۔ لیکن ملت کے جوانوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولتے ہیں۔ حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ حضور کا جو پہلا تعارف ہے نا، یہ جو حضور کی 40 سالہ زندگی ہے نا، اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، محبوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں؟ وہ میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ۔ آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر، تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول۔ تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا۔ ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر۔ قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے، تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے، تم نے بڑی باتیں سنائی، تم دیکھے نا۔ آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت۔
سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی۔ یہ ہمارے پیر بلا کیا کرتے ہیں بیچارے، ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو۔ میں نا کراچی جا رہا تھا تو لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی، تو ایئرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب بڑی گرمی ہے اور شدت ہے، اے سی چلا کے بھی گاڑی میں دقت ہے۔ تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے۔ تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی، میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی۔ تو وہ مجھے لینے آئے تھے نا صاحب، وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہور آکھیا سی تو 1.5 گھنٹے جمی آ گیا ہے۔ اور میں نے اسے کہا بس کر، اب آگے نہ بتا، ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ آ جائیں کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ، ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں۔ آپ تھوڑی باتیں کریں، محدود کریں، مختصر کریں۔ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا، جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا۔ عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے۔ تو حضور مسکرائے، اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے، یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی۔ حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا۔ یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں۔ حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ۔ لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے، فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی؟ فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ بات ختم کر دی۔ سچ بولے، زندگی میں سچی بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا، اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دے۔ آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں، اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائے۔ جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا۔ آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا۔ تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے۔ آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں، رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے۔ کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولیں، سچی بات کریں، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کیا دیے۔ دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم نے۔ اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے، ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ نے سوالات پوچھے، میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا، میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے۔ یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے۔ میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے جاتے، ماڑے ماڑے غریب لوگ ہیں۔ اسے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا،
कुछ ने बहाना नाम रख दिया झूठ का, जी मैंने बहाना कर दिया था। कुछ कहते हैं जी वो हो जी वो तो मैंने तो बस ऐसी बात, वो तो मैंने मजाक किया था। झूठ के नाम नहीं बदल दिए लोगों ने। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे बादशाह खड़ा करके पूछने लगा क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कह दूं कि बोला है। फिर मैंने कहा एक तो ये अरब की वफादारी के खिलाफ है, और दूसरा मैं कहूंगा वो जादूगर है तो शायद को एक सेकंड के लिए तवज्जो करे, मैं कहूंगा वो शायर है शायद को तवज्जो करे, और मदीने वाले ने झूठ बोला ये तो मानेगा कोई नहीं। सुनो सुनो, जिन चीजों को मामूली समझ के हमने राइज किया वो हमारा विकार ले गई। दुनिया हम पर एतमाद नहीं करती। हम उस मुल्क में बसते हैं जहां जलजला भी आए तो गैर मुल्क की इमदाद करना चाहे तो वो कहते हैं हुकूमतों के हाथ में नहीं देंगे, खुद जाएंगे। हमारा ये हाल हो गया है कि कौम पर एतमाद उठ गया दुनिया का। हमें पलटना है, हमने देखना है हमारा रवैया क्या है, हमारा अंदाज क्या। थोड़ी कर ले बातें, कुछ जरूरी है सुबह शाम बोलना, थोड़े कर ले बातें, थोड़े दावे कर ले, कुछ जरूरी है। सुनो मेरे अजीज, अबू सुफियान कहते हैं कि उसने कहा कभी झूठ भी बोला है। मैं सोच में पड़ गया। बादशाह ने फिर दोहरा के कहा सरदार चुप कर गए हो, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो, क्या कभी उस करीम ने झूठ बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में चढ़ी थी, मैंने वो जमीन पर रखी और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सरदार सुन, वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, मेरी बड़ी मुखालफत है, मैंने उनके खिलाफ जंगें लड़ी हैं, कभी वो गालिब आए कभी मैं गालिब आया, आज तक मैं लड़ रहा हूं। लेकिन मैं एक बात तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं गैर नहीं हूं, वो मेरे भतीजे हैं। मैंने उनको माँ की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों पे भी देखा है, चचा के घर में भी देखा है, खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है, ज़ैनब से लेकर फातिमा तक बेटियों को गोद में खेलते भी देखा है। मैंने उन्हें बदर और ओहद में आते भी देखा है। मेरे सामने पैदा हुए और मेरे सामने उनके बालों में सफेदी आई। मुखालिफत अपनी जगह पर मैं तुम्हें ये बात जिम्मेदारी से बताता हूं, उस महबूब की जुबान से जो भी निकलता है हाथ तर साची निकला करता है। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मेतबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अबू सुफियान कहते हैं मैं ये लफ्ज कहे तो कितने ही लोग दरबार में रो पड़े, एक सन्नाटा छा गया, कोई सहाबी नहीं वहां, कोई नारा लगाने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, लोग रो पड़े। कहते हैं बादशाह ने चादर उठाई कंधे पे रखी, कुछ देर सोचता रहा, फिर वो चल दिया। मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा तूने इतने सवाल पूछे, मैंने इतने जवाब दिए, तो रिजल्ट भी तो बताना क्या निकला, नतीजा क्या है? तो बादशाह ने पलट के मेरी तरफ देखा, कहने लगा सरदार नतीजा तो निकल आया ना यार। जिस बंदे बंदों से झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया? इसने ओ मेरे भाई अपनी जिंदगी में सच लाओ। खुदारा हमारे घरों से लेकर हुकूमत के ऐवानों तक जरूरत सच की है, जरूरत सच की है। दूसरी बात, अपनी जिंदगी में दयानतदार हो जाएं, छोड़ दे सामने वाला क्या कर रहा है। मैं अपने इस मिंबर से दयानतदार हूं कि नहीं, ये मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैंने इतनी इज्जत समेटी है, दीन के नाम पे समेटी है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। हम सारा ध्यान दूसरों का रखने लग गए। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह ने आके वजीफा पूछा था, हजरत को वजीफा बताएं, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे अपना काम दयानतदारी से कर, यही सबसे बड़ा वजीफा है। अपनी जिंदगी में दयानतदारी, अमानतदारी आप इस तरह के हो जाए कि आप जिस तरह आप समझे ना कि ये हराम जानवर है तो मेरे मुंह में जाएगा तो मुझे उल्टी आएगी। आप कभी देखे ना कि हराम गोश्त कोई आपको बता दे, आप दो लोग में आपने खा भी लिए, लुत्फ आया, तो किसी ने कान में कहा ये तो सिवा ही नहीं हुआ था, बीमार था, तो उल्टी आ जाती है कि नहीं? बोलो क्या आ जाती है? इंसान का ज़हन कबूल करता है हराम खाने को। 2 किलो गोश्त पे उल्टी आती है तो 2 करोड़ रुपए पे क्यों नहीं आती? हमारे एक दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं, मुझे एकदम फरमाने लगे पीर साहब अजीब बात है, एक बंदे को ना कहीं जूता पड़ा मिल गया, बड़ा कीमती था पर एक पैर था जूते का। हमारी दयानतदारी कुछ इस तरह की है, एक पैर मिला, जूता बड़ा कीमती था, महंगा था, तो उसने उसका मालिक ढूंढना शुरू किया, किसका है ये, किसका है ये, वो शोर कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके जूते का दूसरा पैर मिल गया, पर उसने मालिक ढूंढना बंद कर दिया। उसको अब उसका दूसरा पांव मिल गया था, अब उसने, यानी कई दयानतदार, बड़े दयानतदार है, लेकिन दूसरों के मामले में, अपने मामले में नहीं। अपनी जिंदगी में इंसाफ करे। मैं मस्जिद में जुमा पढ़ाता हूं, मैंने एक दिन अपने एक मदरसे के तालिब इल्म से पूछा, बेटा जुमेरात को मैंने पूछा, मैंने कहा सुबह जुमे में तकरीर क्या करनी है? कहते मैं जो फैसला नहीं किया। मैं क्या तू बड़ा मौलवी है ना, मैं छोटा, मैं तो जुमा पढ़ा के शाम में फैसला कर लेना भी अगले जुमे की बयान करना है। क्यों? मैं चाहता हूं मैं मिंबर से दयानतदार रहूं, मैं एक हफ्ता तैयारी करूं, मैंने कौम को अल्लाह रसूल का दीन बताना है,
मेरा ये मकसद तो नहीं है कि 1 घंटा मुझे मिले तो मैंने किसी तरीके से उसे पार करना। आप अपने काम के साथ हमेशा दयानत का मुजाहिरा करें। अगर आप दयानतदार हो जाए, हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर ने कहा मैं आपको एक सूबे का गवर्नर बनाना चाहता हूं, रो पड़े, फरमाने लगे इस काबिल नहीं हो। आप कहें मुझे भी आप कह दे कि फलाना ओहदा मिलता है तो तैयार है सारी दुनिया, कौन इनकारी है इस काम से, सब तैयार बैठे। लेकिन रोते थे लोग का जनाब मैं कहां कर सकता हूं। हजरत उमर ने लगा दिया हम इसका गवर्नर। कुछ महीनों के बाद हजरत उमर तशरीफ ले गए, जाके पूछा कि कैसा है, तो पहले तो एक लिस्ट मंगवाई हजरत उमर ने, कुछ माल आया तो मुख्तलिफ सूबों में बांटने हैं, गरीबों की लिस्ट लाओ। उनके सूबे की लिस्ट आई तो तीसरा नाम गवर्नर साहब का था। वो कहा तुम्हारा गवर्नर मिस्कीनों गरीबों में? कहने लगे हजरत साहब जो लिस्ट बनाने वाले थे वो कहने लगे अब उनके वजूद पर जो कपड़े हैं जगह कोई नहीं बची, पेबंद कहाँ लगाने हैं। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते, पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। हजरत उमर ने मालूमात की उनके सूबे में जाके तुम्हारा गवर्नर किस तरह का है। अर्ज की हुजूर 4 शिकायतें। ये जमहूरियत है। आज तो हर सियासी जमात में डिक्टेटरशिप है, आज कहाँ जमहूरियत है। आज तो आप जितने शाह के वफादार हो जाएंगे उतना अच्छा ओहदा लेंगे, जितना मर्जी काबिल बंदा हो जमात के अंदर,